لیس لہم فی الآخرہ، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے لیس لہم فی آخرت میں کچھ نہیں ہے، الا النار، سوائے آگ کے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اعمال آخرت کے لیے کرتے ہیں یا اس دنیا کے لیے کرتے ہیں، اور لفظ پھر وہی ہے۔ ادھر کیا تھا؟ ان تحبط اعمالکم، سورہ حجرات جو ابھی آپ نے سیکھی ہے، اور یہاں کیا ہے؟ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، وہی لفظ حبط، کہ اس انسان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں جو اس دنیا کے لیے کرتا ہے۔ اب میں مر جاؤں میلاد کی محفلیں کرواتا ہوا، سخاوت کرتا ہوا، اگر میں نے نماز بھی اس لیے پڑھی ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، تو آخرت میں میرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، الا النار، سوائے آگ کے۔ اگر میں نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ لوگوں نے روزہ دسدا پھرا، سخاوت اس لیے کی ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، تو جس نے اس دنیا کے لیے کیا ہے اس کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے جب احسان اور افصاح یہ 2-3 لوگ گئے تھے میرے پاس اس درس قرآن کے لیے وقت لینے کے لیے، تو میں نے یہ بات ان سے کہی تھی کہ تمہارا عقیدہ بھی کلیئر ہونا چاہیے اور میرا بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے یہ درس دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور آپ نے سننا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے کہ اگر اس کا منشا یہ ہوگا کہ مجھے شہرت ملے، میری بلے بلے ہو، تو اس کا پھر قرآن کہتا ہے کہ آخرت میں پھر کوئی صلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں تمہیں دوں گا، سب کچھ دوں گا، اور پھر یہ بھی اور آیتیں بھی ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہیں آیات، اور بھی میں نے ذرا ویسے بھی چلو 40 منٹ کے قریب گفتگو ہونے والی ہے، 1-2 جملہ میں عرض کر کے اس آیت کے حوالے سے، اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم تفصیل سے بات کر لیں۔ آج یہ 2 چیزیں جو سیکھنی، ایک تو یہ کہ نبی پاک کی گستاخی اعمال کو برباد کرتی ہے، اور دوسرا وہ جتنا جی چاہے بڑا نیک عمل ہو، اگر اس دنیا کے لیے کیا ہے آخرت کے لیے نہیں کیا تو اس کا کوئی اجر نہیں۔ اور اتنا سخت یہ بھی ہو سکتا تھا نا، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، کہ ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ یہاں بات ختم نہیں کی، فرمایا الا النار، سوائے آگ کے۔ اچھا، ہمیں جب یہاں یہ لفظ نار آتا ہے نا تو ہمارے اوپر یہاں بھی کوئی کیفیت آری نہیں ہوتی۔ رمضان میں ہم پڑھتے رہے اللہم اجرنی من النار، لیکن پتہ نہیں یہ نار کیا ہے۔ 2 مثالیں دی تھیں کہ اگر سوئی کے ناکے میں سے یہ جہنم کی نار آگ جو ہے اس زمین پہ آ جائے تو ساری زمین کو بھسم کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ یہ وہ نار کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں جو سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے نا وہ سورج کے ارد گرد، کچھ لوگ کہتے ہیں تقریباً 6000 سینٹی گریڈ تک۔ یہ جو آپ کی آگ ہے نا، یہاں بھی 100 ڈگری پہ جا کے چیزیں پگھلنا، یہ لوہا وغیرہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے اس دنیا کی سب سے شدید آگ، جو سب سے سخت آگ ہے، جہنم سے نکال کر اس آگ میں لایا جائے تو وہ کہے گا کہ میں وہاں آ گیا ہوں جیسے دلہن کا کمرہ ہوتا ہے۔ یہ اس آگ کی بات ہو رہی کہ اگر اس دنیا میں شہرت کے لیے، عزت کے لیے، زینت کے لیے، چونکہ لفظ زینت استعمال ہوا ہے، تو پھر آخرت میں کچھ نہیں۔ آخرت میں اس بندے کے لیے وہی لفظ حبت ہم آیات میں سے وہی دیکھیں گے کہ ان تحبط اعمالکم، یہ کیسے اعمال جو ہیں وہ ہمارے برباد ہو رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑیاں نیکیاں کر لی ہیں۔
نیکی کرنی بھی ہے اور پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ ہاں، حفاظت کا جو طریقہ ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر یہاں بھی بات آدھی نہیں چھوڑی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر ہدایت مل گئی، تو نے نیکی کر لی اور اس کے بعد تو گمراہوں کے پاس بیٹھا، انسان کیوں گناہ کرتا ہے؟ دلیر ہو کے کیوں کرتا ہے؟ بری صحبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ بری صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ گناہ کے لیے دلیر ہو جاتا ہے۔ تو تم اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکتے ہو اگر نیکوں کے ساتھ رہو گے۔ اگر بروں کے پاس بیٹھو گے تو وہ نیکیاں پھر برباد ہو جائیں گی۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ہیں کہ نیکی ہو گئی، ہدایت مل گئی، اب مسلسل آپ نے نیکوں کے ساتھ رہنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ غضب ہوا ہے، جن پہ اللہ ناراض ہے، جو گمراہ ہوئے ہیں ان کے ساتھ نہیں۔ لیکن یہ بات تھوڑی کہیں سخت نہ ہو جائے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ نیکوں کے ساتھ رہنا ہے، تو ہمارا فوری طور پہ خیال درباروں اور پیروں کی طرف چلا جاتا ہے، چاہے وہ پیر خود گمراہ ہو۔ وہی اللہ نے درباراں دے پیراں دا نہیں آکھیا، وہ نیک آپ کی گلی کا کوئی موچی بھی ہو سکتا ہے، وہ نیک کوئی فروٹ کی ریڑھی لگانے والا بھی ہو سکتا ہے، جو ملاوٹ نہ کرتا ہو، جو اللہ رسول کی حیا کرتا ہو، جو سچ بولتا ہو۔ تو یہ جو ہم نے معیار بنا لیا نا، نہیں، اللہ فرماتا ہے اپنے ارد گرد دیکھو، جو سچا انسان ہے اس کے پاس بیٹھا کرو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، ان نیکوں کے پاس بیٹھو۔ تے جے پیر دے دربار دے تے آپ ہی ہیرون ویکھدی ہوئے، اتنے عورتوں کی عزت ہی محفوظ نہ ہون تے تمہیں پھر وہ کھچ کے لے جان گے، آ جاؤ یہی نیک نے۔ او بھائی، یہ نیک نہیں ہوتے۔ ہمارا بیڑا غرق اس وجہ سے بھی ہوا ہے کہ جو ہی صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے ہیں، ساتھ ہی یہ دھوکہ شروع ہو جاتا ہے کہ چلو جی مولوی اپنا پیراں کول تے درباراں۔ بات تو میں نے مجدی صاحب ختم کر دینی تھی، لیکن یہ آپ کی توجہ، آپ دوستوں کی، میں آخری بات کر کے، 4 بڑے معروف تابعین میں سے 4 بڑے معروف ہیں، ان میں سب سے بڑا نام جو ہے نا وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ، مالک بن دینار، عبداللہ ابن مبارک۔ تو یہ بڑے تابعین میں سے ہیں جن کی وجہ سے دین جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، تقویٰ پہنچا ہے، پرہیزگاری پہنچا۔ وہ موچی سے مجھے یاد آیا کہ تم کہاں جا کے تلاش کرتے پھرتے ہو؟ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، یہ 14ویں صدی کی بات نہیں، یہ اس دور کی بات ہے، ابھی صحابہ ہیں کچھ، وہ کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو سرکار نے، دیکھیے اللہ کے ولیوں کو نا ہر وقت بس یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نیکی کی ہے تو وہ قبول ہو جائے، وہ قبولیت کے درجے پہ پہنچے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا بھی نہیں ہوا، اس دور کی بات ہے، سرکار نے فرمایا کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے کہا سرکار کسی ایک کا بھی؟ فرمایا ہاں، جس کا قبول ہوا ہے وہ تو آیا ہی نہیں، جس کا حج قبول ہوا ہے وہ حج کے لیے نہیں آیا۔ اور یہ 6 لاکھ جو حج کرنے آئے ہیں نا، ان کا اگر اللہ نے قبول کرنا ہے تو اس ایک کے صدقے کرنا ہے۔ کہنے لگے مجھے تجسس ہوا
کہ وہ کیسا خوش نصیب انسان ہے کہ حج کے لیے آیا ہی نہیں اور حج ہو گیا اس کا، اور باقی جو یہاں ہیں ان کا حج اس کی وجہ سے قبول ہوگا۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس کا کوئی عطا پتہ بتائیں، تو سرکار نے فرمایا وہ تیرے شہر بغداد کا ایک موچی ہے، جوتے مرمت کرتا ہے بازار میں بیٹھ کے، کہاں تم تلاش کرتے پھرتے ہو کہ جڑے پیر دے مگر بڑے کو نعرے مارنے والے ہوں گے وہ کو نہیں کہ۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں واپس آیا اور بس لگن تو یہی تھی کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ملے۔ حضرت باجید بستامی رحمہ اللہ کا بھی یہ جملہ ذہن میں رکھنا، ساری زندگی ذہن میں رکھنا۔ آپ سے کسی نے پوچھا تھا اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، آپ نے فرمایا جو لقمہ ہاتھ میں لے کے یقین ہو کہ یہ حلال کا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جس کو اپنے لقمے کا ہی نہیں پتا شک والا کھانا کھاتا ہے اس کو کبھی ولی نہ سمجھ۔ بابے بلے شاہ نے بھی یہی کہا تھا نا، کھانا شک شبے دا کھائیں۔ تو اسلام میں ولایت اور شے ہے، یہ جو آج کل کاروبار ہے نا یہ اور شے ہے۔ برحال مختصر یہ اذان بھی ہونے والی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے اس کو تلاش کر لیا اور جا کے میں نے اس کے، اب کہاں عبداللہ ابن مبارک، بغداد ان کے راستے میں کھڑا ہوتا تھا۔ کہتا ہے میں نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اس نے ہاتھ پیچھے کھینچے، میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گیا جلدی جلدی۔ کہنے لگا عبداللہ ابن مبارک کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے جلدی جلدی یہ بتا کہ تو نے نیکی کون سی، وہ عمل مجھے بتا جو اللہ رسول کو پسند آ گیا۔ اس نے کہا عمل تو میرے پاس کوئی نہیں، ایک غلطی ہے جس کی معافی مانگتا رہتا ہوں، ایک گناہ کی اللہ سے معافی مانگتا رہتا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے رزق حلال کما کے زادِ راہ بنایا تھا حج کرنے کے لیے، ہائے ہائے ہائے، ایک ایک درہم اکٹھا کر کے، اور جب حج پہ جانے کی باری آئی، قافلہ روانہ ہونا تھا صبح، رات کو ہمارے ہمسایوں نے گوشت پکا لیا، اس کی خوشبو ہمارے گھر بھی آئی۔ میری بیوی کہنے لگی مجھے بھی گوشت لا کے دے۔ میں نے کہا اگر میں ان پیسوں سے گوشت لاؤں گا تو یہ پیسے کم پڑ جائیں گے، زیادہ راہ پھر کم ہو جائے گا، پھر میں محنت مزدوری کروں گا۔ لیکن تو انہوں پتا ہے بڑھیاں جو جیتے آ جان پھر تے بندے دا ظاہر ہے کچھ نہیں نہ رہندا۔ وہ کہتے ہیں میں نے وہ برتن اٹھایا، ہمسائے کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا میری بیوی ضد کر بیٹھی ہے یہ ایک سالن کی پیالی دے دو۔ کہنے لگے وہ میری ہمسائی رو پڑی، اس نے کہا تو مسلمان ہے یہ تیرے لیے حلال نہیں۔ میں نے کہا تو بھی تو مسلمان ہے، جو چیز ایک مسلمان کے لیے حلال میرے لیے کیوں نہیں؟ اس نے کہا میرے تو بچے 3 دن سے بھوکے تھے، رو رہے تھے، میں صبح باہر گئی تھی، ایک گدھا مرا پڑا تھا، میں اس کا گوشت کاٹ کے لائی ہوں کہ میرے بچے بچ جائیں، ان کی زندگی بہت کا معاملہ تھا۔ کہنے لگے اس دن سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ میرے ہمسائے میں بچے بھوکے مر رہے تھے اور درہم دینار میرے گھر میں پڑے ہوئے تھے۔ حج کے لیے میں نے شام ہونے کا انتظار کیا۔ آج کل تو دن ہونے کا انتظار کرتے ہیں نا، کیمرے وغیرہ آ جائیں اور پھر ہم آٹے کی بوری کسی کو دیں۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس موچی نے کہا کہ میں نے پھر رات کے اندھیرے کا انتظار کیا، اور وہ جو جتنے بھی حج کے لیے درہم اکٹھے کیے تھے ایک تھیلے میں آٹا اور وہ درہم ڈالے اور ان کی دیوار کے اوپر سے میں نے بوری اندر پھینک دی، اور اس دن سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مولا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب وہ پھر رونے لگ گیا، میں نے کہا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا اور رسول اللہ تجھ سے راضی ہو گئے، تو نے ان کے ایک امتی کی خدمت کی ہے نا۔ تو اس لیے یہ
ولایت ادھر ادھر نہ تلاش کیا کریں، ہو سکتا ہے آپ کے قریب ہی کہیں کوئی ولی پھر رہا ہو، کوئی سچا، کوئی دیانتدار، کوئی دل میں خوف خدا رکھنے والا، کو تمہارے قریب ہی ہو، بس ان کے پاس بیٹھو۔ جہاں بیٹھ کے آپ دلیر ہو جائیں نا گناہ کے لیے، وہاں نہیں بیٹھ۔ تو یہ دو آیتیں تھیں آج، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ والدہ انتقال کریں روزے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھو نا۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن، قل هو اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، عرش عظیم دے مالک، یا پروردگار عالم۔ مولا کریم حاضر کلام پاک ذکر و اذکار سواب مجدد صاحب دی والدہ محترمہ دی روح پیش کر، بحثیت انسان جڑیاں کو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں مولا اپنے فضل نال معاف فرما، جڑیاں نیکیاں کیتیاں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، میرے نبی دی ماں دے صدقے مجدد صاحب دی ماں دی مغفرت فرما، سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دا ساتھ نصیب فرما۔ مولا کریم یہ سارے دوست تیری رضا واسطے تیرے در تے آئے نے، انہاں دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ مولا کریم تیریاں نعمتاں دے مقابلے تے ساڈی حمد و ثنا، ساڈا شکر، یہ دی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ مولا کریم تو رحمان و رحیم ہے، ساڈے ٹوٹے پھٹے الفاظ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، سب دا خاتمہ ایمان تے فرما، کسے حال بھی کو دوست پریشانیاں دور فرما، بیماراں نو شفائے کامل عاجلہ صحت کلی عطا فرما۔ الہ العالمین ساریاں دوستاں دی دنیا میں بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما، شر نفس تو شر شیطان تو محفوظ فرما، اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔